وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے خارج ہونے کی دعاؤں کا بیان چل رہا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4-5 صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مجموعہ اگر بنایا جائے تو جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، اس کے مجموعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی کامل دعا اس طریقے سے ہو کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ کامل ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس سلسلے میں سب سے صحیح جو دعا کے الفاظ وارد ہیں وہ ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم صلی علی محمد، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو ان میں سے جس کا بھی کوئی بندہ انتخاب کرنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد سے جب خارج ہو نکلنا چاہے تو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک، یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ یا ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت انس بن مالک وغیرہ سے مروی ہے، یہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک وعصمنی من الشیطان الرجیم، وعصمنی من الشیطان الرجیم۔ تو ان دعاؤں سے متعلق کچھ گفتگو ہماری اور آپ کی چل رہی تھی۔ ہم اور آپ اس نتیجہ یہاں تک پہنچے تھے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہونا چاہے تو جو الفاظ اس سلسلے میں وارد ہیں ان میں ایک الفاظ یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ عظیم کی پناہ، وبوجہہ الکریم اور اس کے کریم چہرے کی پناہ، وسلطانہ القدیم اور اس کی قدیم سلطنت اور حکومت اور قدرت کی پناہ میں آتے ہیں ہم کس کے؟ شیطان رجیم سے۔ یہاں ظاہر بات ہے جو مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے خصوصی طور پر جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو جملہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ بڑا ہی معنی خیز اور توجہ طلب جملہ ہے۔ اس سلسلے میں چند امور پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان سے ہوشیاری، ہم شیطان سے ہوشیار رہیں، خاص کر عبادت کرتے وقت۔ ہوشیاری کا معنی کیا ہے؟ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اولاً شیطان کو خوش کرنے والا ہو، شیطان جسے پسند کرتا ہو، یا شیطان جو چیز اس سلسلے میں ہم سے چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر غور کریں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے ہر اس راستے پر بیٹھتا ہے جو بھی راستہ خیر کا یا انسان کے فائدے کا ہوتا ہے۔ خصوصاً مسجد میں نمازی کے ساتھ تو شیطان کی خصوصی شرارت رہا کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بندے کی نماز میں فساد ڈالنے کے لیے وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار رہتا ہے، بلکہ شیطان ابلیس نے ایک شیطان کو خاص کر دیا ہے جو بندوں کی نماز کو فساد ڈالنے میں اس کو متعین کر دیا ہے، اس کو متعین، جس کا نام خنزب یا خنزب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو شیطان کی ان شرارتوں سے بچنے کی خصوصی ضرورت ہے، لیکن یہ چیز بھی واضح رہنی چاہیے کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد بہت ضروری ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے ہم اور آپ شیطان کی شرارت سے یا شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، دوسرا ایسی جگہوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے کہ ہم اس سے نہیں دیکھتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے ہوشیار رہنے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ وہ مشہور آیت جو سورہ الاعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ،
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اے آدم کی اولاد، ہر ایک کو اللہ خطاب کر رہا ہے. دیکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. جس طریقے سے دھوکے میں ڈال کر کے اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو اس نے جنت سے نکال دیا تھا، اور اب تک وہ لوگ اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن ان سے دھوکہ دے کر کے جنتی لباس چھین لیا تاکہ انہیں برہنہ کر دے، انہیں عریاں کر دے. اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عریانیت جو ہمارے نوجوانوں میں، عورتوں میں پائی جا رہی ہے، یہ شیطان کی ایک چال ہے. اس سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ اور اس کا ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. بلکہ ایک حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی صحیحہ میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، اور فوائد ابو تمام اور مخلصیات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ. لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اس سے اس کا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. شیطان پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ اس کا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. اس سے لعنت بھیج کر کے، اسے گالی دے کر کے تم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اگر چاہتے ہو تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو تو کیا کرو؟ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ اس کے شر سے. یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بچائے. اور یہی چیز اس دعا کے اندر ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. تیسری چوتھی بات ذرا آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لینا یہ ہماری دعا کی قبولیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عظمت اور اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ یا صفت کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، سلطان اور ازلی قوت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا وسیلہ ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی اس اللہ سے جو بڑا عظیم ہے، بڑی عظمتوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ایک نام عظیم آپ لوگ جانتے ہیں کہ وارد ہے قرآن اور حدیث میں، بلکہ قرآن مجید کے سب سے عظیم اور افضل آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اسی نام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہو العلی العظیم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ آیت الکرسی کے اندر. تو عظیم وہ ذات ہے جو اپنی شان اور مقام کے لحاظ سے اس قدر عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ ذات جو اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں اتنا اونچا مقام رکھتی ہے کہ اس کی کنہ اور حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا. وہ ذات جس پر ہر قسم کی بڑائی صادق آتی ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی عظیم ہے، وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی عظیم ہے، وہ اپنے مقام کے لحاظ سے بھی عظیم ہے، اپنے فیصلے کے لحاظ سے بھی عظیم ہے. ہر قسم کی عظمت اس کو حاصل ہے. اسی لیے مجھے بات یاد آ گئی، ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقول اللہم اغفر لی من شئ. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یہ نہ کہے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے نواز دیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ چیز دے دیں. نہیں، یہ نہیں کہنا ہے. چاہے اللہ کے مشیت کا معاملہ نہیں ہے. وَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ. سوال کرنے میں کیا کرے؟ بندہ مضبوطی سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی رغبت سے، جسے ہم اور آپ اپنا دل کھول کر کے مانگے، بڑی سے بڑی چیز مانگے. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ عَطَاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی چیز کو عطا کرنا چاہے تو اس کا عطا کرنے میں کوئی چیز، کوئی بڑی بات، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کے نزدیک بڑی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اس عظیم
جسے قوت میں بھی عظمت حاصل ہے، سلطنت میں بھی عظمت حاصل ہے، اور ظاہر بات ہے شیطان سے بچنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، شیطان سے بچنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ہر قسم کے انسان کے پاس قدرت ہو، اس سے ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا دعا کی گئی؟ بوجہہ الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم چہرے سے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارے آپ کے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ وجہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، لیکن وجہ بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ مراد لیا جاتا ہے، لیکن اس کا چہرہ ہمارے اور آپ کسی مخلوق کے چہرے کے طریقے سے نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے چہرے اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس کے مثل، وہو السمیع العلیم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہی مراد ہے۔ جیسے کسی چیز آدمی سے کوئی سوال کرنا ہو تو کہیں گے کہ آپ کا یہی پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، اور آپ کے اس چہرے سے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نوازیں گے، دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم، کریم کے کیا معنی ہے ساتھیوں؟ کریم کے معنی میں علماء لغت کہتے ہیں تین چیز خصوصی طور پر داخل ہے۔ ایک چیز ہے سخاوت، دوسری چیز ہے عزت، یعنی کریم بڑا عزیز عزت والا آدمی ہو، اور تیسری چیز ہے درگزر کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ درگزر کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سخاوت، یعنی دینا چاہے تو دینے سے نہ تو اکتاتا ہے وہ، نہ تو دینے سے کوئی کمی لاحق ہوتی ہے، اور نہ دینے سے وہ کبیرہ خاطر ہوتا ہے، بلکہ اسے چھوڑ کر کسی سے اور سے لینا چاہے انسان تو اس پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر سخاوت ہو، عزت ہو، اور کیا ہے؟ درگزر کرنا۔ آپ شریف آدمی ہیں، آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ تو یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ ذات جو جس کے لوگ مستحق نہ بھی ہوں ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دینے میں کسی بدلے کی امید نہیں رکھتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نہیں کہ صرف اپنے ولیوں کو نوازتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری چیز وہ سلطان القدیم، سلطان کے معنی کیا ہے؟ سلطان سلطنت، یعنی غلبہ، تسلط۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر تسلط حاصل ہے۔ تو شیطان ہے، شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل ہے۔ تو گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حوالہ دے کر کے اور یہ ظاہر کر کے کہ اے اللہ تعالیٰ اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن آپ کریم ہیں، آپ اے اللہ اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن آپ کا کرم ہر ایک کو شامل ہے، اور جس چیز کا ہم سوال کر رہے ہیں شیطان سے بچنے کا، یہ بھی آپ کی قدرت ہی کے اندر ہے، شیطان پر آپ کو قدرت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ کی تین صفات کو لے کر کے بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے شیطان کی پناہ چاہ رہا ہے۔ یہی معنی ہے اس دعا کا، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد بندہ کیا کہے؟ الحمدللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات ذکر کر دوں کہ دیکھیے، بعض علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ مسجد میں بندہ داخل ہو تو اسے تین سلامی دینی چاہیے، تین سلامی۔ پہلی سلامی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ آپ نے حکم دیا ہے، جو حدیث آپ کے سامنے گزری، کیا کہے؟ وَلْيُسَلِّمْ عَلَى محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی سلامی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر بات ہے یہ سلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دینی ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ ہماری بات کو سن رہے ہیں جیسے کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ کسی کو سلام دینے کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہماری بات سن رہا ہو، اس کے لیے ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ دعا زیادہ تاکیدی ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے بندہ یہ دعا کرے کہ بسم اللہ السلام علی رسول اللہ۔ تو پہلی سلامی کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو ہمارے لیے بڑے ثواب کی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تابع داری اور فرما برداری بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری سلامی کیا ہے؟ مسجد کو سلامی پیش کرنا ہے، اور مسجد کو سلامی کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے۔
جیسا کہ بعض حدیثوں میں وارد ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، لکل شیء تحیہ وتحیۃ المسجد الصلاۃ، ہر چیز کا ایک تحیہ ہے، یعنی اسے سلام پیش کرنا ہے، ایک ادب ہے اس کے ساتھ پاس جانے کا. اور مسجد کا تحیہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحیۃ المسجد کی بڑی تاکید وارد ہے، بڑی تاکید وارد ہے. تیسرا تحیہ کیا ہے؟ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں انہیں سلام کیا جائے، بلکہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو بندہ اس کو بھی سلام کرے. یہ سنت ہے جو آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ سنت آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ مسجد میں موجود لوگوں کو سلام کیا جائے. جبکہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آتے آپ کو سن کر کے سلام کرتے، اور آپ سلام ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو سلام کا جواب دیتے. لیکن ظاہر بات ہے اگر جماعت کھڑی ہے تو اتنے زور سے سلام نہ کرے انسان کی تشویش ہو جائے، بلکہ کھڑا ہو تو آہستہ سے بغل والوں کو السلام علیکم. تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کیا ہے؟ 3 تحیہ ہے. بات یہاں پر آ گئی تو ایک بات اور ذکر کر دوں کہ علماء کرام جہاں پر مسجد میں داخل ہونے اور خارج ہونے کی دعا کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک اور بات کا اہتمام کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد مسجد کے کچھ ضروری آداب ہیں جن کا اہتمام کیا جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تحیۃ المسجد ہے. آج جسے لوگوں نے عموماً خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. ان کے نزدیک تحیۃ المسجد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، جبکہ تحیۃ المسجد کی وہ اہمیت ہے کہ خطبہ کے دوران جہاں یہ کہنا ناجائز ہے کسی سے کہ تم خاموش رہو، لیکن مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ حضرت ابو قتادہ وغیرہ کی وہ روایت موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ جانے کے بعد ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہونا چاہیے جو چیزیں ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہیں، اور مسجد کے آداب کے خلاف جو چیزیں ہیں اس سے انسان پرہیز کرے. جس میں سے بعض چیزوں کا ذکر خصوصی طور پر حدیث میں وارد ہے، اور امام جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحصن الحصین کے اندر ان کا خصوصی طور پر نماز مسجد میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا کے بعد ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک چیز جیسے یعنی جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو، یعنی کیا چیز ہے؟ خرید اور فروخت میں مشغول ہونا. خرید اور فروخت میں، جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں کسی کو خرید اور فروخت کرتے دیکھے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ لا اربح اللہ تجارتک. اور یہ مسئلہ جان بوجھ کر کے میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے مناسبت سے کہ ایک آج کل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آن لائن جو پرچیزنگ ہوتی ہے، آن لائن جو خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، بس دھیان دے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے وہ کر لیتے ہیں. علماء نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر موجود اعتکاف کر رہا ہے، اگر اعتکاف میں ہے اور اسے کھانے کی ضرورت ہے اور کوئی لانے والا نہیں ہے تو وہ طلب کر سکتا ہے. اس لیے طلب کرنا اگرچہ ایک قسم کا خرید و فروخت، لیکن خرید و فروخت میں جو لین دین یعنی اتنے کا ہونا، اتنا ہو اتنا ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی چیز طلب کرے ہم چاہیے اسے آ کر کے دے جائے، لیکن جو ضرورت مند نہیں، جو حاجت مند نہیں ہے، اس کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کیا طلب کرے؟ لوگوں سے کھانا طلب کرے. جیسے ہے کہ مسجد میں بیٹھے حرمین کے اندر، انہیں نکلنا ہے کہاں؟ جانا ہے کسی ہوٹل پر، وہاں سے کوئی چیز پارسل لینا ہے تو کیا کرتے؟ آرڈر یہاں سے بک کروا دیے اور جا کر کے وہ لے لیں گے. اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا را، جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ رجل یبتاع فی المسجد، مسجد کے اندر خرید فروخت کر رہا ہے تو کیا کہے؟ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کا میں کوئی فائدہ نہیں، تیری تجارت کو گھاٹا ہو جائے. تو اس کا اہتمام کیا جائے. دوسری چیز جو مسجد کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتوں میں مشغول ہونا. دنیاوی باتیں دیکھیے کئی قسم کی ہیں. کچھ باتیں جیسے ہاں بھائی خیریت سے ہے، آپ ٹھیک ہے، یہ چند کلمات ہوتے ہیں. لیکن آدمی بسا اوقات بیٹھے ہی مسجد میں اسی لیے مسجد میں چل کر کے باتیں کرتے ہیں، یا باہر کہیں جگہ نہیں، مسجد میں ٹھنڈا ہے چلو وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یا جتنی دیر خصوصاً حرمین کے اندر بیٹھنا ہے، لوگ ملنے والے آئے تو ان سے خالص دنیا کی باتوں میں علمی گفتگو رہے، کوئی بات نہیں ہے، خیر پوچھ لینا اس کی مانت نہیں ہے، لیکن خاص بیٹھ کر کے
جیسا کہ بعض روایات کے اندر آیا قیامت کی نشانیوں سے متعلق ذکر رہتے ہیں کہ ان میں سے جو قیامت کے دن عام لوگ ہوں ان کی عام باتیں مسجد میں کیا ہوں گی؟ دنیا سے متعلق ہوں گی. تو مسجد کے آداب میں ہے اس کا اہتمام کیا جائے. ایک چیز اور اس سلسلے میں دعا سے متعلق رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے مسجد سے نکلنے کی دعا میں ایک چیز ہے جو بڑی پیاری ہے. وہ کیا ہے کہ جب مسجد سے نکلے انسان تو کیا کہے؟ اللہم افتح لی یا اللہم انی اسألک من فضلک وعصمنی من الشیطان الرجیم. یعنی گویا جس طریقے سے بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو شیطان سے حفاظت کا وہ محتاج ہے، شیطان سے بچنے، شیطان کے شر کا خطرہ اسے محتاج ہے. ایسے ہی جب بندہ مسجد سے باہر جا رہا ہے، مسجد سے باہر جا رہا ہے تو وہاں بھی اس بات کا محتاج ہے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. کہ کیا کہے؟ وَعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ تبارک و تعالی شیطان رجیم سے میری حفاظت کرنا. ہم گھر میں جائیں تو، ہم بازار جا رہے ہیں تو، ہم کچھ پڑھنے جا رہے ہیں تو، کوئی بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس موقع پر ہم شیطان کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر میدان میں اور ہر جگہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.